اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب خصال جلد نمبر 2 باب نمبر 10 کی ریڈنگ کے 9ویں پارٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیج نمبر ہے 253 اور 10ویں باب کی 30ویں حدیث ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے شراب کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 افراد پر لعنت کی۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن الصفار نے احمد ابن ابو عبداللہ برقی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے اپنے والد سے، اس نے احمد ابن نصر خزاز سے، اس نے عمر ابن شمر سے، اس نے جابر جعفری سے نقل کیا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا نے شراب کے متعلق 10 افراد پر لعنت کی، اس کی جڑ بونے والے پر، اس کی نگرانی کرنے والے پر، انگور کا رس نچوڑنے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اسے اٹھانے والے پر، جس کو پہنچائی جائے اس پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر اور اس کی اجرت کھانے والے پر۔ حدیث نمبر 31۔ اس شخص کا ثواب جس نے 10 سال تک ہر ماہ رمضان میں روزے رکھے ہوں۔ ابوالحسن علی ابن حسن ابن فرج موزن نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسین کرخی نے روایت بیان کی اور کہا کہ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر میں کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے کو کہتے ہوئے یہ سنا، میرے خیال سے یہاں پہ مس پرنٹ ہے اور یہ ہوگا کہ میں نے امام حسن علیہ السلام سے اپنے گھر میں کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے ابو ہارون، جو شخص لگاتار 10 سال تک ماہ رمضان کے روزے رکھے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 32۔ اس شخص کا ثواب جس نے 10 حج کیے ہوں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن ادریس نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ ابن عمران اشعری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ مغازی نے محمد ابن خالد طیالسی کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے سیف ابن عمیرہ سے، اس نے ابو بکر حضری سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 10 سال حج ادا کرے اللہ اس کا حساب کبھی نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 33۔ برکت کے 10 حصے ہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے ہم سے محمد ابن احمد ابن یحییٰ ابن عمران اشعری کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے سہیل ابن زیاد سے، اس نے حسین ابن یزید سے، اس نے سفیان حریری سے، اس نے عبد المومن انصاری سے، اس نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برکت کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 حصے تجارت میں اور باقی 10واں حصہ جلود میں ہے۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ جلود سے مراد یا جلود سے مراد بھیڑ بکریاں ہیں، اور اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایت سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رزق کے 10 حصے ہیں اور ان 10 حصوں میں 9 حصے تجارت میں جبکہ باقی 1 حصہ صائب یعنی بھیڑ بکریوں میں ہے۔ اسی مضمون کی روایت ہم سے احمد ابن حسن قطان نے بیان کی اور کہا کہ احمد ابن یحییٰ ابن زکریا قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ بکر ابن عبداللہ ابن حبیب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ تمیم ابن بہلول نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعید ابن عبد الرحمن مغزوی یا مخزومی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسین ابن زید نے اپنے والد سے، اس نے زید ابن علی سے، اس نے اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں اور باقی 1 حصہ صائبات یعنی بھیڑ بکریوں میں ہے۔ حدیث نمبر 34۔ قیامت سے پہلے کی 10 نشانیاں۔
حسین ابن عبداللہ سعید عسکری نے ہم سے روایت بیان کی، کہا کہ عبداللہ ابن محمد ابن حکیم قاضی نے ہمیں خبر سنائی اور کہا کہ حسین ابن عبداللہ ابن شاکر نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اسحاق ابن حمزہ بخاری اور میرے چچا نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عیسیٰ ابن موسیٰ انجار نے ابو حمزہ ابن رقیہ جو ابن مسقلہ شیبانی ہے کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے حکم ابن عتیبہ سے، اس نے اس شخص سے کہ جس نے حذیفہ ابن اسید سے سنا، نقل کیا کہ میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں رونما ہوں گی، 5 مشرق میں اور 5 مغرب میں، اور پھر آپ نے دابت الارض، دجال، سورج کے مشرق سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر غالب آ جائیں گے اور انہیں سمندر میں غرق کر دیں گے، لیکن پیغمبر نے ساری نشانیوں کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 35۔ اسلام کی بنیاد 10 حصوں پر رکھی گئی ہے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن ابی عمیر نے ابن بکیر زرارہ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 10 حصوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی گواہی پر کہ نہیں ہے کوئی معبود بجز اللہ کے اور یہی دین ہے، نماز پر کہ یہ فریضہ ہے، روزے پر کہ یہ ڈھال ہے، زکوٰۃ پر کہ یہ مال پاک کرنے والی ہے، حج پر کہ یہ شریعت ہے، جہاد پر کہ یہ عزت ہے، امر بالمعروف پر کہ یہ وفا ہے، نہی عن المنکر پر کہ یہ اتمام حجت ہے، نماز جماعت پر کہ یہ موجب الالفت ہے، اور عصمت پر کہ یہ اطاعت ہے۔ حدیث نمبر 36۔ ایمان کے 10 درجے ہیں۔ محمد ابن حسن نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن ادریس نے محمد ابن احمد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابو عبداللہ رازی سے، اس نے حسن ابن علی ابن ابی عثمان سے، اس نے محمد ابن حماد خزار سے، اس نے عبدالعزیز قراتسی سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبدالعزیز، ایمان کے 10 درجے ہیں، گویا ایک سیڑھی ہے کہ جس پر یک کے بعد دیگرے زینے طے کیے جاتے ہیں، لہٰذا ایک درجے پر فائز شخص 2 درجے پر فائز ہونے والے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا کوئی درجہ ہی نہیں، یہاں تک کہ 10 درجوں پر فائز ہو جائے، اور نہ ہی تم اپنے سے کم درجے پر کھڑے شخص کو گرا دو گے کہ مبادا تم سے اوپر کھڑا شخص تم کو گرا دے۔ بس اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے نچلے درجے پر کھڑا ہو تو نرمی کے ساتھ اپنے ساتھ اوپر لے جاؤ، اور اسے ناقابل برداشت عمل کرنے کو مت کہنا کہ وہ ٹوٹ جائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو توڑ دے تو اسے اس کے نقصان کی تلافی کرنی پڑے گی۔ یاد رہے کہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ 8ویں درجے پر تھے اور ابو ذر 9ویں درجے پر اور سلمان 10ویں درجے پر فائز۔ محمد ابن حسن نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے حسین ابن معاویہ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن حماد سے جو یوسف ابن حماد خزار کا بھائی تھا، اس نے عبدالعزیز قراتسی سے نقل کیا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے شیعوں کے حالات اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کا آپ سے تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا، اے عبدالعزیز، ایمان کے 10 درجے ہیں جیسے کسی سیڑھی کے 10 زینے ہوں کہ جنہیں یک کے بعد دیگرے طے کیا جاتا ہے، بس ایک درجے پر فائز شخص 2 درجے کے حامل شخص کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے پاس کوئی شے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ 10ویں درجے پر فائز ہو جائے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ سلمان 10ویں درجے پر تھے، ابو ذر 9ویں درجے پر، مقداد 8ویں درجے پر۔ اے عبدالعزیز، اپنے سے نچلے درجے پر کھڑے شخص کو مت گراؤ کہ مبادا تم سے اونچے درجے پر کھڑا شخص تم کو گرا دے۔ نیز جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے کم مرتبہ والا ہو، تم اسے اوپر لے جا سکتے ہو تو اسے اپنے درجے تک بلند کرو، البتہ بہت نرمی کے ساتھ، اس پر ناقابل برداشت بوجھ مت ڈالنا کہ وہ ٹوٹ جائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو توڑ دے اس پر اس کا نقصان کی تلافی کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اگر تم کسی اونٹ یا گائے کا بچہ
کے بچے پر جس سے ابھی دودھ چھٹایا گیا ہو 9ویں سال میں داخل اونٹ جتنا بوجھ لاد دو گے تو تم نے اسے ناکارہ کر دیا۔ حدیث نمبر 37۔ اس شخص کا ثواب جو 10 سال تک خوشنودی خدا کی خاطر اذان دے۔ میرے والد رحمۃ اللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ یتار نے محمد ابن احمد کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے محمد ابن علی کوفی سے، اس نے مصعب ابن سلام تمیمی سے، اس نے سعد ابن طریف سے نقل کیا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 10 سال تک اللہ کی خوشنودی کی خاطر اذان دے تو اللہ اس کی حد نگاہ اور آسمان میں اس کی حد آواز کے برابر اس کی مغفرت کرے گا۔ اس کی تصدیق ہر خوش کو تر چیز سے کرے گی جس نے اس کو سنا ہوگا، نیز جتنے افراد نے اس کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھی ہوگی ان میں اس کا بھی حصہ ہوگا، اور اس کی اذان سن کر جتنے افراد نے نماز پڑھی ہوگی اتنی نیکیاں اس کو حاصل ہوں گی۔ حدیث نمبر 38۔ مسواک میں 10 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن ادریس نے محمد ابن احمد ابن حسن لؤلؤی کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے حسن ابن علی ابن یوسف سے، اس نے معاذ جوہری سے، اس نے عمر ابن جمی سے اس کے سلسلہ سند کے ساتھ مرفوع روایت بیان کی کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک میں 10 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ منہ کو صاف رکھتی ہیں، پروردگار کو خوش کرتی ہیں، نیکیوں میں 70 گنا اضافہ کرتی ہیں۔ نیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنت ہے کہ دانتوں کے سوراخ بند کر دیتی ہیں، دانتوں کو سفید کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، آنکھوں سے دھندلے پن کو دور کرتی ہے، بھوک میں اضافہ کرتی ہے۔ حدیث نمبر 39۔ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں۔ محمد ابن احمد ابن ابراہیم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو عبداللہ وراق محمد ابن عبداللہ ابن سراج ایک نسخے میں فرج ہے نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو الحسن علی ابن بیان مقری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن سابق نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ زائدہ نے اعمش کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ فرات ابن قزار نے ابو طفیل عامر ابن واصلہ کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے حذیفہ ابن اسید غفاری سے نقل کیا کہ ہم لوگ مدینے میں ایک دیوار کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے اور رسول خدا حجرے میں، پس آپ نے ہمیں جھانکا اور فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم نے کہا بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کس چیز کے متعلق؟ ہم نے کہا قیامت کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ اس وقت تک قیامت نہیں دیکھو گے جب تک اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال، دابۃ الارض، 3 کا زمین میں دھس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، خروج عیسیٰ ابن مریم، خروج یاجوج ماجوج، آخری زمانے میں یمن کے زمین کی گہرائی میں آگ ہوگی اور جو اپنے پیچھے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گی، لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی، جب لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ بھی ان کے سروں پر جا کھڑی ہوگی کہ انہیں محشر تک ہانکے۔ حدیث نمبر 40۔ رسول خدا دن رات میں خانہ کعبہ کی 10 مرتبہ ساتھ طواف کرتے تھے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی، کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی، کہا ابراہیم ابن مہزیار نے اپنے بھائی علی ابن حسین ابن سعید کے ذریعے سے مجھ سے روایت بیان کی۔ اس نے صفوان اور قاسم سے، انہوں نے کاہلی سے، انہوں نے ابو الفرج سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا آیا رسول خدا کی عادات میں طواف کرنا شامل تھا؟ آپ نے فرمایا رسول خدا دن رات میں 10 مرتبہ ساتھ طواف کیا کرتے تھے، 3 مرتبہ دن کے پہلے حصے میں، 3 مرتبہ رات کے آخری حصے میں، 2 مرتبہ جب صبح ہوتی تھی اور 2 مرتبہ ظہر کے بعد، البتہ ان کے درمیان کے وقت میں آپ استراحت فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 41۔ اس شخص کے متعلق جو ماہ رمضان میں دن کے وقت عورت کے ساتھ 10 مرتبہ ہم بستری کرے۔
ابو طالب مظفر ابن جعفر ابن مظفر علوی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ جعفر ابن محمد ابن مسعود نے اپنے والد ابو نصر محمد ابن مسعود ابن محمد ابن عباس عیاشی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ جعفر ابن احمد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن محمد ابن شجاع نے ہم سے محمد ابن عثمان کے ذریعے مجھ سے روایت بیان کی۔ اس نے حمید ابن محمد سے، اس نے احمد ابن حسن ابن صالح سے اور اس نے اپنے والد سے، اس نے فتح ابن یزید جرجانی سے اس نقل کیا کہ اس نے امام کاظم علیہ السلام کو خط لکھا جس میں اس نے اس شخص کے متعلق سوال کیا جس نے ماہ رمضان میں حلال یا حرام کے ذریعے کسی عورت کے ساتھ 10 مرتبہ جمع کیا۔ امام نے فرمایا اس پر 10 کفارے لازم ہیں کہ ہر مرتبہ کے عوض 1 کفارہ ہوگا، نیز اگر اس نے کچھ کھایا پیا بھی تھا تو 1 دن کا کفارہ دے گا۔ حدیث نمبر 42 10 نصیحت آموز کلمے۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابن ابی عمیر سے، اس نے ابان ابن عثمان سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر فدا، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو امام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو پھر تمہاری یہ تک و دو کس لیے؟ اگر رزق تقسیم ہو چکا ہے تو پھر حرص کس لیے ہے؟ اگر حساب کتاب برحق ہے تو پھر جمع آوری کس لیے ہے؟ اگر آگے کی ذمہ داری خدا کی ہے تو پھر بخل کس لیے ہے؟ اگر جہنم کی سزا برحق ہے تو معصیت کس لیے ہے؟ اگر موت برحق ہے تو خوشی و شادمانی کس لیے ہے؟ اور اگر اللہ کے حضور میں پیشی برحق ہے تو مکر و فریب کس لیے ہے؟ اگر پل صراط پر سے گزرنا برحق ہے تو خود بینی کس لیے ہے؟ اور اگر ہر چیز قضاء و قدر کی وجہ سے ہے تو یہ غم و حزن کس لیے ہے؟ اور اگر یہ دنیا فنا ہونے کے لیے ہے تو اس سے مطمئن ہو جانا کس لیے ہے؟ حدیث نمبر 43 اس امت کے 10 افراد خدائے بزرگ کے منکر ہیں۔ ابو الحسین محمد ابن علی ابن شاہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو حامد احمد ابن محمد ابن حسین نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو یزید احمد ابن خالدی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ انس ابن محمد ابو مالک نے ہم اپنے والد کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے علی اس امت کے 10 افراد خدائے بزرگ کے منکر ہیں۔ ایک نسخے میں نمام یعنی ادھر ادھر کی باتیں ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر کرنے والا ہے۔ آدم کش جادوگر دیوس وہ شخص جو حرام ذریعے سے کسی عورت کے عقب سے جمع کرے، چوپائی سے جمع کرنے والا، محرم سے جمع کرنے والا، فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرنے والا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے والے کو اسلحہ بیچنے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، اور وہ شخص جو حج کر سکتا تھا مگر نہ کیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ حدیث نمبر 44 دور جاہلیت کے لوگوں کے جوئے کے تیر 10 تھے۔ احمد ابن زیاد ابن جعفر ہمدانی نے حسین ابن ابراہیم ابن احمد ابن حشام ابن ایک نسخے کے مطابق مؤدب اور علی ابن عبداللہ وراق اور حمزہ ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے 307 ہجری میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے ابو احمد محمد ابن زیاد ازدی اور احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی دونوں کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ انہوں نے ابان ابن عثمان احمر سے، اس نے ابان ابن تغلب سے نقل کیا کہ امام باقر علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے اس قول یعنی تم پر مردار خون اور سور کا گوشت حرام ہے، آخر آیت تک لکھا ہوا ہے، آخر آیت تک یعنی تھوڑا سا ترجمے کا انہوں نے جو جملہ تحریر کیا ہے، اور پوری مکمل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مردار خون اور سور کا گوشت تو معروف ہے، اور اسی طرح وما اہلو
बिही लिगैर अल्लाह, यानी जिसे बुतों के लिए ज़िबा किया गया हो। अलबत्ता जहाँ तक मुनखनक़ा या मुनखनिक़ता की बात है तो मजूसी कौम तो मुर्दार को नहीं खाती थी, मगर गाय और भेड़ बकरियों का गला घोट दिया करते थे, और जब उनका गला घोट दिया जाता था तो वो मर जाते थे तो उन्हें खा लेते थे। मुतद्दिया जो कुएं वगैरह में गिरकर मर जाए, और वो लोग ऐसे जानवर की आंखें बांध दिया करते थे और इसे छत से गिरा देते थे, और जब ऐसा जानवर गिर जाता था तो इसे खा लेते थे। नतीहता जो सींग से मार डाला गया हो, वो लोग मेंढों को सींग बसींग लड़वाते थे, और जब उनमें से कोई एक मर जाता था तो इसे खा लेते थे। वमा अकुल अस्सबअ इल्ला मा ज़कीतुम, जिसे दरिंदे खा जाएं मगर ये कि तुमने इसे शराइत के मुताबिक ज़िबा कर दिया हो। बस वो लोग इस जानवर को भी खा लेते थे जिसे भेड़िया या शेर खा गया हो, मगर अल्लाह ने उसे हराम करार दिया है। जिसे बुतों पर चढ़ाया जाए, वमा ज़बहा अलन नसब, वो लोग आतिशकदों के लिए ज़िबा करते थे, और कुरैश दरख्त और चट्टान की परस्तिश किया करते थे, बस वो इन दोनों के लिए कुर्बानी किया करते थे। वअन तक़सिमू, और जिसे तुम तीरों से तकसीम कर लो, और ये सब हराम है। वो लोग नहर शुदा ऊँटों के 10 हिस्से किया करते थे, उसके बाद इसके गिर्द जमा होकर तीर निकाल लेते थे और उन्हें एक शख्स के पास रखवा देते थे, और इन तीरों की तादाद 10 होती थी, और जिसमें से 7 में हिस्सा होता था और बाकी 3 के लिए कोई हिस्सा नहीं होता था। बस जिनके हिस्से होते थे वो ये हैं: फ़िज़, तुआम, मसील, नाफिस, हलीस, रकीब, माला, फ़ज़ला। इसमें भी तो आम के 2 हिस्से होते थे, जबकि मसील मीम सीन ये लाम के 3 हिस्से, नाफिस नून अलिफ फेसीन के 4, हलीस हे लाम ये सीन के 5, रकीब के 6 और माला के 7 हिस्से होते थे। जिनका कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं होता था वो समीह, मनीह और वगर थे। नीज़ ऊँटों की कीमत इनके सर होती थी कि जिनका कोई हिस्सा नहीं निकलता था, और ये जुआ है कि जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हराम करार दिया है। हदीस नंबर 45, वो दुआ जिसे हर मुसलमान पर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है कि वो इसे तुलुए आफ्ताब और गुरूए आफ्ताब से क़ब्ल 10 मरतबा पढ़े। अहमद इब्न हसन क़त्तान ने हमसे रिवायत बयान की और कहा कि अहमद इब्न याहिया इब्न ज़करिया क़त्तान ने बकर इब्न अब्दुल्ला इब्न हबीब के ज़रिए हमसे रिवायत बयान की और कहा कि तमीम इब्न बहलूल ने अपने वालिद के ज़रिए हमसे रिवायत बयान की और कहा कि इस्माइल इब्न फ़ज़ल ने हमसे रिवायत बयान की और कहा कि मैंने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से अल्लाह अज़्ज़ व जल की इस कौल फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा, बस तुम अपने रब की हम्द बजा लाओ तुलुए आफ्ताब और गुरूए आफ्ताब से पहले। सूरह तौहा की आयत नंबर 120 के मुतालिक सवाल किया कि आपने फरमाया हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है कि वो तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से क़ब्ल 10 मरतबा इस दुआ को पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युहयी व युमीतु व हुवा हय्यु। एक नुस्खे में दाइमु है, ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। रावी कहता है कि मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युहयी व युमीतु व युहयी। तो इमाम ने फरमाया, ऐ शख्स, इसमें कोई शक नहीं कि यकीनन अल्लाह ताला ज़िंदा करेगा और मारेगा और ज़िंदा करेगा, लेकिन तुम इसी तरह कहो कि जैसा मैं कहता हूँ। एक नुस्खे में है कि जैसा मैंने कहा। इसके बाद अगली हदीस है हदीस नंबर 46। बनु अब्दुल मुत्तलिब 10 अफराद थे और अब्बास। अहमद इब्ने ज़ियाद इब्ने जाफ़र
ہمدانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے ابان ابن عثمان احمر سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام سے میں نے سنا کہ آپ نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق گفتگو فرمائی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول خدا سے اولاد عبد المطلب کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا 10 اولادیں تھیں اور عباس۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں وہ یہ ہیں: عبداللہ، ابو طالب، زبیر، حمزہ، حارث، یہ سب سے بڑے تھے۔ غیداق، مقوم، عجل، عبد العزا، اور یہی ابو لہب تھا، زرار اور عباس۔ نیز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مقوم ہی حجل تھا اور عبد المطلب کے 10 نام تھے جو عرب میں معروف تھے، اور ان میں روم، عجم اور حبشہ کے بادشاہ بھی ان ناموں سے واقف تھے۔ وہ 10 نام یہ ہیں: عامر، شیبۃ الحمد، سید البطحاء، ساقی حجیج، ساقی مغیث، غیث الورا، فی العامل جدب، ابو السعادۃ العشرہ، عبد المطلب، حافر، زمزم۔ مزید برآں یہ کہ اس سے پہلے کہ کسی اور کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ 10ویں باب کی تمام تر احادیث مکمل ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ اسی کے ساتھ پیج نمبر 258 کا بھی اختتام ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے 11ویں باب کو شروع کیا جائے گا، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ پیج نمبر ہوگا 259۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔